वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे जेम स्टोन्स के हवाले से, और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट स्टोन्स पहने होते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होती है, क्या हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो मैच किया गया होता है और इसका वाकई हकीकी ज़िंदगी पर कोई असर होता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब सैयद मुसव्विर ज़ंजानी साहब, जो कि मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। सर आपने भी एक काफ़ी बड़ा स्टोन पहना हुआ है। लास्ट जब आए थे तब आपने कोई और पहना हुआ था, आई डू रिमेंबर। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो स्टोन्स हैं हमारी ज़िंदगी पर वाकई असरअंदाज होते हैं? हमारे जिस्म की कहते हैं एनर्जी चेंज हो जाती है और वाइब्स चेंज हो जाती है, कि वाकई इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली देखें, जो चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी अहादीस में आ जाए, जो चीज़ कुरान मजीद में आ जाए, उसके ऊपर तो फिर कोई दो राय नहीं हो सकती। ये ज़रूर हो सकती है कि कोई स्टोन आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। ये कैसे पता चलता है? ये एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता हाँ है या एक ऑरा थेरेपिस्ट बता सकता है। क्योंकि हमारा जो एक हाल नूर होता है बॉडी की गिर्द, जिसको हम ऑरा कहते हैं, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑरा मशीन्स भी आ चुकी हैं। आप अपना पाम रखते हैं, आपको ऑरा नज़र आ जाता है। आपके ऑरा में जो 7 कलर्स होते हैं, समटाइम्स कुछ इस ऑरा थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको जेम स्टोन से, आपकी फूड इनटेक से और आपके कलर जो आप पहनते हैं उससे आपकी ऑरा की ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि हमारा जब ऑरा वीक होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं, हम डिप्रेस फील करते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारे कोई ना कोई इस तरह के मेंटल हार्मोन्स या हमारा ऑरा में डिस्टर्बेंसेस होती है और वो फिर हमारे रिलेशंस में या हमारी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू होती है। सेम एज इट इज़ इसी तरह जो जेम स्टोन्स का वर्किंग है, ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी पत्थर पहन लें और वो आपको फ़ायदा देना शुरू कर दे। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस होती है और उस साइंस को देखना ये होता है कि कौन सा स्टोन आपको बाय अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशंस। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे ये होता है कि लोग अपना ज़ोडिक साइन देखते हैं, ज़ोडिक साइंस में कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स लिखा होता है वो पहन लेते हैं, जबकि ये टोटली तौर के ऊपर गलत चीज़ है। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका बहुत नुकसान होता है। असल चीज़ ये होती है कि आपको ये चेक करना होता है कि आया आपके चार्ट में वो स्टोन आपको सूट कर रहा है कि नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके ज़ोडिक साइन के लिए वो आपके लिए सही है, लेकिन जब आपका चार्ट कोई एस्ट्रोलॉजर देखता है तो वो आपका वही जेमस्टोन जो है वो फ़ायदा नहीं दे रहा होता, नुकसान दे रहा होता है। नुकसान किस सेंस में देते हैं ये? नुकसान इन सेंस आपको बीमारी आ सकती है, आपको इमोशनली तौर के ऊपर आप स्ट्रेस, डिप्रेस, परेशान हो सकते हैं। लोग आपको बजाय फ़ायदा फेवर देने के छोड़ना शुरू कर देते हैं। आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपको जो है किसी भी तौर के ऊपर माली नुकसान हो सकता है। तो नुकसान की मुख्तलिफ एक डेफिनेशंस होती हैं। अब अगर हम लोग देखें सबसे पहले कि जेम स्टोन की ऑथेंटिसिटी क्या है, एक तो ये होता है कि आजकल चाइना क्योंकि बहुत तरक्की कर चुका है इसमें भी, कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक जेम स्टोन्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है लैब क्रिएटेड जेमस्टोन्स होते हैं, जिसमें कोरेंडम्स आ जाते हैं, जिसमें दीगर दूसरे जेमस्टोन्स आते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने क्रिएट नहीं की, लेकिन क्योंकि आप उसको लैब में आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं तो तब भी आपको उसका फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलता। तो लोगों का ये भी स्टांस होता है कि हम पहन रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन अभी असल जो स्टोन्स हैं वो मिलते भी तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे जिमोलॉजिस्ट हैं। आप उनकी लैब्स हैं, वहाँ से आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। और जो लोग इसका जेमस्टोन का काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा जेमस्टोन रियल है, कौन सा नहीं रियल। अब हम आ जाते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, स्पेशली मुसलमान, हम लोगों ने नॉर्मली तौर के ऊपर अकीक पहना होता है जो कि ब्राउनिश टोन में आता है। अब अकीक जो है इसमें 7 कलर्स आते हैं। ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, ब्लू आता है, येलो आता है थोड़ा सा और वाइट आता है। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं और इसमें देखा जाए तो इसके पीछे अकीके यमनी जो है ये एक वाहिद ऐसा पत्थर है जो कि उस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के ऊपर गवाही दी है नबी होने की। तो पत्थरों का वो जो वाक़या रिलेट किया जाता है, यमन से जो लोग आए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक के ऊपर रखते हुए उनसे मुखातिब होकर कहा था कि तुम्हारे पर वाजिब है कि तुम इस वक्त मेरी गवाही दो। इस निस्बत से अगर पहना जाए तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट किसी भी मुसलमान को नहीं होता। और इसी वजह से एक वाहिद हमारा एक ऐसा इदारा है कि हमने कम व बेश में आज से कोई 5-10 लाख अकीक जो हैं लोगों को फ्री तकसीम किए हैं ताकि उनके रूहानी तौर के ऊपर, स्पिरिचुअल तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलना शुरू हो। ओरिजिनल तस्वीर है अकीक की। बिल्कुल, लोग इसी वजह से अकीके यमनी बहुत ज़्यादा पहनते हैं और उसका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब हम आ जाते हैं कुरानिक रेफरेंसेस में। सूरह रहमान में आयत नंबर 22 में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला जो है लुलु वल मरजान का जिक्र करता है, जिसमें याकूत आ जाता है, रूबी आ जाता है, मरजान आ जाता है, रेड कॉरल। अब मरजान अगर हम लोग देखें तो मरजान वाहिद स्टोन में से एक ऐसा स्टोन है जो कि बजाते खुद स्टोन नहीं है और वो समुंदर की लकड़ी होती है और समुंदर का एक पौधा होता है जो कि आप उसको बाद में निकालते हैं और फिर आप उसको तराशते हैं। तो इस एतबार से जो चीज़ कुरान में आ गई
پھر اس کے بعد قرآن میں بے شمار جگہ کے اوپر سورہ الحج میں اور دیگر دوسری حدیث میں اور دیگر دوسری قرآنک ورسز میں آپ کو پرلز کی بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں کہ موتی جو ہے ایون کہ جنت کو بھی سونے اور موتیوں سے جو ہے وہ چمکایا گیا ہوگا. تو اس اعتبار سے کچھ ایسے جیمسٹونز ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے, کچھ ایسے جیمسٹونز ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے, اور کچھ ایسے جیمسٹونز ہیں جو کہ ائمہ نے بہت زیادہ پہنے ہیں, جس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے انہوں نے پہنا ہے, جس میں فیروزہ بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. پھر نجف بھی کہ ایک پتھر ہے, بالکل میں اس کی طرف بھی آپ کو آتا ہوں کہ وہ اصل میں ہے کیا. اور فیروزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنا کرتے تھے, اور اسی طرح بہت سارے ائمہ جو ہے وہ اس کو پہن رہے تھے. اب در نجف کی آپ نے جو بات کی ہے نا, در نجف ایک واحد ایسا سٹون ہے جو کہ صرف اور صرف نجف سے نکلتا ہے, اور نجف اشرف سے اس کا نکلنا جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا روزہ ہے. اور مختلف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں وہاں پہ قبرستان ہے بہت بڑا, وادی السلام کے نام سے, جس میں بے شمار انبیاء کی اور بے شمار صحابہ کی قبریں مبارکہ ہیں. تو وہاں پہ جو بارش کے قطرے زمین میں آتے ہوئے پھر وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں سے یہ پتھر بن کے نکلتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ جب بھی کوئی ریئل در نجف دیکھیں گے تو آپ کو اس میں واٹر افیکٹ نظر آئے گا, اور اگر واٹر افیکٹ نہیں ہوگا تو وہ ریئل نہیں ہوگا. اسی طرح ہر جیمسٹون جو ہے اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے. بہت زیادہ جیسے بہت سارے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ان کی ایکسس میں رہتا ہے اور گفٹ کے طور پر بھی دیا جاتا ہے. در نجف ہے, موئے نجف ہے, عقیق ہے, پھر سرخ عقیق بہت زیادہ پہنا جاتا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں جو پہنتے ہیں, جیسے آپ نے کہا اس نسبت سے اگر پہنا جائے تو خدا نہ خواستہ نقصان تو بالکل بھی نہیں ہوگا. عقیق اگر ہم پہنے نا یمنی والا عقیق, اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی دوسرے کلرز پہننا شروع کر دیں تو پھر پرابلم ہے, کیونکہ ہر جیمسٹون ہر زوڈک سائن کے ساتھ اور ہر پلانٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو چند ایک جو کہ بہت ہی سینسٹیو سٹونز ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, جیسے کہ نیلم آتا ہے, بلو سیفائر, یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے سیٹرن کے ساتھ. اسی طرح بلیک عقیق جو ہے وہ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے سیٹرن کے ساتھ. اور نارملی موسٹلی لوگوں کے ذائچے میں یا پلانٹری پوزیشنز میں ان کے ہورoscopes میں سیٹرن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمٹک پڑا ہوتا ہے, یا سیٹرن کا ٹرانزٹ ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو جب آپ بلو سفائر پہنتے ہیں وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا, اور یہ ایسا جیمسٹونز ہے کہ جس کے پہنتے ہی آپ کو فوراً یہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور سیکنڈلی طور کے اوپر فیروزہ جو ہے کیونکہ یہ آتشی زوڈک سائن کے انڈر آتا ہے, اور فیروزہ ریلیٹ کرتا ہے سیجیٹیرینس کو, جوپیٹر کو. اور فیروزے کی سیلف کوالٹی یہ ہے کہ فیروزہ جو ہے یہ اسپریچولی طور کے اوپر آپ کو انہینس کرتا ہے, اسپریچولی طور کے اوپر آپ کو ویل بینگ کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ کو مذہب کی طرف, فلاحی کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس اعتبار سے فیروزہ جو ہے ہمیشہ آپ نے جب بھی مختلف روایات پڑھی ہوں گی تو اس میں بہت سارے بزرگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں آپ نے فیروزہ لازمی دیکھا ہوگا. اور فیروزہ مختلف کوالٹیز میں آتا ہے, ایران سے بہت زیادہ نکلتا ہے, نشا پور سے, شجری ہے, حسینی ہے. اور فیروزے کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جس شخص نے فیروزہ پہنا ہو, ایک تو اس کی عبادات, وظائف, دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں, اور سیکنڈلی طور کے اوپر اگر آپ کے اوپر کوئی بد نظری یا جادو اثر کر رہا ہے تو بالکل پاؤڈر فارم میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کہ سٹونز ٹوٹ جاتے ہیں, کریک ہو جاتے ہیں. تو آبویسلی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیمسٹونز اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں, جیسے کہ اوپل اپنا کلر چینج کر لیتا ہے. حقیقت میں ہوتا ہے, میری فرینڈ نے بہت عرصے سے جو ہے وہ پہنا ہوا ہے فیروزہ, اور اس کے وہ فنگر میں رہتا ہے, اس کا کبھی نہیں ٹوٹا. اس کو بھی تو نظر لگتی ہوگی. نہیں آبویسلی لگتی ہوگی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سٹونز آپ کو سوٹ کر جاتے ہیں, آپ کی باڈی کے ساتھ, آپ کے اورا کے ساتھ وہ میچ کر جاتے ہیں, آپ کے زوڈک سائن کے ساتھ وہ سوٹ کر جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ان پہ بہت زیادہ کریکس یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن خدا نہ خواستہ جب آپ کو کوئی پریشانی آنے والی ہے, آپ کا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ سٹونز آپ کو نارملی یا تو کریک ہوں گے, یا وہ گم جائیں گے, یا وہ بالکل پاؤڈر فارم میں چلے جائیں گے. اسی طرح ہر سٹون کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہے. جیسے کہ مرجان کا قرآن پاک میں ذکر ہے, تو مرجان کی سیلف یہ کوالٹی ہے کہ وہ جادو ٹونے اور بد نظری سے آپ کو حفاظت میں رکھتا ہے. اب وہ علیحدہ چیز ہے کہ مرجان ریلیٹ کرتا ہے ایریز والوں کے ساتھ, یا مرجان ریلیٹ کرتا ہے مارس کے ساتھ, اور مارس آپ کے ذائچے میں کہاں پلیسڈ ہے تو مرجان آپ کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. میں اپنا پوچھ لیتی ہوں, جیمنائی کے ساتھ کون سا ریلیٹ کرتا ہے؟ جیمنائی کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جتنے گرین ٹون سٹونز ہیں, کیونکہ نارملی زوڈک سائن اسٹرالوجی ہمیشہ سے میں بولتا ہوں کہ وہ ایک پرائمری لیول اسٹرالوجی ہوتی ہے, لیکن جیمنائی والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں, کمیونیکیٹو ہوتے ہیں, ایکسپریسو ہوتے ہیں, بولڈ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے حالات کے مطابق اپنے سینیریوز کو کیسے چینج کرنا ہے, انہیں یہ پتہ ہے لوگوں کو کنونس کیسے کرنا ہے. ایون کہ اگر وہ مٹی کو بھی سونا بنا کے بیچنا چاہیں تو ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے. سٹون کون سا جائے گا؟ اب سٹون اس میں آتے ہیں جتنے گرین کلر سٹونز آتے ہیں, اس میں ایمرلڈ اسپیسیفکلی طور کے اوپر, پھر اس کے بعد پیریڈاٹ آ جاتا ہے جو کہ ایمرلڈ تو کرسٹل میں آ جائے گا, یہ نہیں ایمرلڈ جیمسٹونز میں آتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک پیریڈاٹ آ جاتا ہے جو کہ گرین ٹون کلر آتا ہے. پھر اس کے بعد سبز عقیق آ جاتا ہے, اور سبز عقیق تھوڑا سا ملنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل, کیونکہ چائنا نے اتنی آلریڈی مارکیٹ میں فیک سٹونز انٹروڈیوس کروائے ہیں, تو اس کو بھی پہچاننے کا علیحدہ چیز ہے. لیکن جیمنائی والوں کے لیے جتنا گرین کلر کا سٹون ہے وہ سب اس کے اندر آئے گا, چاہے آپ اس میں زبرجد پہن لیں, چاہے آپ اس میں زمرد پہن لیں, چاہے آپ اس میں پیریڈاٹ پہن لیں, چاہے سبز عقیق پہن لیں,
یا پھر آپ وہ حسینی فیروزہ پہن لیں جو تھوڑا سا سی گرین کلر میں جاتا ہے، وہ بھی پہن لیں گے تب بھی آپ کے جیمنائی کے انڈر آ جاتا ہے. لیکن اگین وہی چیز کہ زوڈک سائن کے مطابق آپ کو نہیں پہننا چاہیے. اب مین یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کا سوال کہ سٹونز کام کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے پہن لیا بس آپ کو باڈی سے آپ کے ٹچ ہونا چاہیے تو پھر جا کے وہ چیز یہ بھی ایک تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے کہ آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سٹون نارملی طور پہ نیچے سے نوکیلا ہوتا ہے عمومی طور کے اوپر، لیکن اگر وہ آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے ہمیشہ کے طور کے اوپر، تو پاکستان میں جس طرح کا ویدر ہے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ ریشز ہونا شروع ہو جائیں گے، پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ مطلب سٹون کا فائدہ لینے کی وجہ آپ باڈی الرجی میں چلے جائیں گے. تو اس اعتبار سے سٹون کا نیچے سے اوپن ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نیچے سے جو آپ رنگ بنا رہے ہیں یا لاکٹ بنا رہے ہیں یا بریسلیٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ فیمیلز میں تھوڑا سا لبرٹی ہوتی ہے کہ نوز پن بھی پہن سکتے ہیں، ایئرنگز بھی پہن سکتے ہیں، پینڈنٹ پہن سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے سٹون کو اوپن ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سٹون کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ لائٹ پاس ہو رہی ہے، اب میری جو رنگ ہے وہ نیچے سے آپ دیکھیں کہ اوپن ہو گئی. آپ نے کون سا سٹون پہنا ہوا ہے؟ یہ عراق سے ہی آیا ہوا ہے اور یہ ہے سبز عقیق ہے. بلیکش سٹون دے گا لیکن جب آپ اس میں لائٹ پاس کریں گے تو آپ کو یہ گرینش سٹون دے گا. نہیں مجھے گرین ہی نظر آتا ہے. کیونکہ جب لائٹ پاس ہوتی ہے نا تو یہ جو سٹون پہنا ہوتا ہے لائٹ اس میں سے پاس ہوگی. جب لائٹ پاس ہو کے نیچے سے نکلے گی تو جب میں نے اس کو پہنا ہوگا تو یہ میری باڈی میں انٹر ہوگی. جب لائٹ میری باڈی میں انٹر ہوگی سٹون سے تو میرا جو اورا ہے جو کہ ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا لیکن ہمیں مشین سے اورا مشین سے نظر آ جائے گا. یا بہت زیادہ جو ولی کامل بزرگ ہوتے ہیں نا جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے انہیں بھی انسانوں کے اورا نظر آ رہے ہوتے ہیں. کہ کوئی شخص آتا ہے اور آپ کے بارے میں کوئی بھی رینڈم ایک بات کہہ دیتا ہے، اٹ مینس کہ اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور وہ آپ کے اورا کو دیکھ کے یا آپ کے فیس جسٹرز کو یا آپ کے جو فیس ریڈنگز ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو پروڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جب اورا میں چینجز آئیں گی جیسے کہ یہ گرین سٹون ہے تو یہ آبویسلی مرکری کے انڈر آتا ہے. مرکری کا تعلق ہوتا ہے کمیونیکیشن سے، بات چیت سے، کنونس کرنے سے، قائل ہونے سے، ذہن کا پازیٹیو ہونے سے، آئیڈیاز آنے سے، میڈیا سے، ٹیلی کمیونیکیشن سے. تو اس کا سٹون پہننا لائٹ پاس ہونا اٹ مینس کہ آپ کا جو گرین چکراز ہوتے ہیں، جو 7 چکراز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کا، آپ ان کو چکرا بول رہے ہیں، آپ اورا بول رہے ہیں، ایک ہی بات ہے. تو آپ کا گرین کلر باڈی میں انہینسڈ ہونا شروع ہوتا ہے. جب گرین کلر انہینسڈ ہوگا اٹ مینس کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہوں گے، آپ لوگوں کو قائل کر سکیں گے، کنونس کر سکیں گے، لوگوں کو پرسیو کر سکیں گے کہ لوگ آپ سے سننا کیا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کرم بھی اچھے ہونے چاہیے. Obviously دوسروں کے ساتھ اچھا رکھیں گے، وہ وائبس، پازیٹیوٹی آلریڈی وہ سب آتے جاتے ہیں. کہ آپ کا جب اپنا کرم اچھا ہوگا، جب آپ کی اپنی عبادات فرائض اچھے ہوں گے تبھی آپ کا اورا بھی اچھا ہوگا. فار ایگزامپل آپ اگر کسی بھی شخص کے پاس جا کے ملتے ہیں تو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ کو بیٹھنا جو ہے وہ گھنٹوں دل کرتا ہے، اور کوئی لوگ ایسے کہ جیسے آپ روم میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو چلے جانا چاہیے، ہاں اس کو چلے جانا چاہیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اورا ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے جا کے ہاتھ میں لاتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ایز اے سیم جینڈر جا کے ہم گلے ملتے ہیں تو ہمارا اورا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتا ہے. جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو تب بھی ہمیں اس شخص کا اورا جو ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہمیں اس شخص کے بارے میں بہت اچھی وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا بہت ساری رنگز پہنی ہوتی ہیں انہوں نے کہ ان کو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیز کی ہے، یہ چیز کی ہے، وہ سب کر کے وہ صرف جیسے آپ نے کہا نا کہ نظر بد ہوگی تو سٹونز پہ لائنز آ جائیں گی. تو ایسے تو پھر ہم اپنے سٹونز کو دیکھتے رہیں گے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا ہونا تھا تو ایسے چیزیں ہو گئی ہیں کہ ہم اس طرح سے بے یقینی کی طرف جاتے ہیں. سپرسٹیشیس ہونا جو ہے وہ بھی اسلام کے بالکل خلاف ہے. آپ کا توکل ہمیشہ اللہ پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اور بینگ اے مسلم آپ کو یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ 100% طور کے پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ شوق کے طور پر جیسے سنت ہے اس کے طور پر پہن لیا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے آپ ایک رنگ پہننا تو سنت میں آ جاتا ہے. پھر اب میکسیمم فیمیلز ہیں تو ایک یا 2 بھی پہنی جا سکتی ہیں، لیکن میلز کے لیے کیونکہ آپ بہت زیادہ رنگز نہیں کیری کر سکتے، نہ پہن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو پہننی چاہیے. کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 رنگز اگر پہنی ہیں اور وہ پلانٹس آپس میں فرینڈز نہیں ہیں، وہ آپس میں ریلیٹ نہیں کر رہے تو وہ دونوں سٹونز بھی آپ کو پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی بغیر پوچھے کوئی بھی جیم سٹون نہیں پہننا چاہیے. اور ایک اور چیز جو کہ لوگ ہمارے اکثر یہاں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، والد صاحب کا پڑا ہوا تھا، چل رہا ہے وراثت میں پہن لیا، والدہ کی طرف سے گفٹ ملا اور جو بیٹی نے پہن لیا. میرے ماموں نے دیا تھا، کوئی 20 سال ہو گیا، میری امی نے تو آج تک نہیں اتارا. یہ سب سے نہیں مطلب کو ہے کہ بس میں نے نہیں اتارا. دیکھیں وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، بلیک عقیق ہے وہ، ہاں مطلب وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، انہوں نے آگے سے کسی اور کو نہیں پہنایا. کیونکہ سٹونز جو ہیں وہ اپنے اندر نیگیٹو انرجیز ایبزارب کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا چاندی کا بتائیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چاندی جو ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کو سب کو پہننا چاہیے. ہم ابھی کیونکہ جیم سٹونز کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کلر تھراپی پہ بات کریں، آپ جو ہے کرسٹلز پہ بات کریں، آپ جو ہے میٹلز کے اوپر بات کریں تو
मेटल्स भी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हमारे मूड्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं। जैसे कि चांदी जो है वो रिलेट करती है मून को, चांद को। इसी तरह जो पर्ल्स है जिसका कुरान पाक में जिक्र है वो भी रिलेट करता है मून को। अगर किसी बंदे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो और आपको लगता है कि ये मतलब हर वक्त जो है वो चिड़चिड़ेपन में है, तो आप उसको पर्ल पहना दें, पर्ल सजेस्ट कर दें, उसके मिजाज में कंट्रोल्ड होगा, उसके इमोशंस कंट्रोल्ड होंगे। या आप जो है अगर किसी को मून को एक्टिवेट करना चाहें तो आप उसको चांदी पहना दें। और इसी तरह दीगर हर शख्स अपने अपने मज़हब के मुताबिक रेमेडीज़ कर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जो कि आपको मेल्स को भी कहते हैं कि आप नोज रिंग पहन लें, जबकि ये नहीं होना चाहिए ना, मतलब आपने रिलीजियस के मुताबिक चीज़ें लेके चलनी चाहिए। इसी तरह गोल्ड को हम देखें तो गोल्ड जाता है सन के अंडर। अब कोई बंदा चाहता है उसको इज्जत मिले, फेम मिले, तरक्की मिले, कामयाबी मिले, तो वो गोल्ड पहन सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे रिलीजन में एक चीज़ मना है तो बीइंग अ मुस्लिम हमें एज अ मेल नहीं पहनना चाहिए। तो आपको गोल्ड की बजाय फिर रूबी पहन लेना चाहिए, आपको डायमंड पहन लेना चाहिए। तो एलिमेंट्स या मेटल्स भी बहुत अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं भी ये कहना चाहूँगी, मिलते हैं एक नई सुबह के साथ।